السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق اقلاب کے بیان میں ہے۔ اقلاب، آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ اقلاب کسے کہا جاتا ہے، اقلاب کی مثالیں کیا ہیں، اقلاب کی تعریف کیا ہے، قرآن مجید میں اقلاب کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آج کے سبق میں جانیں گے۔ اقلاب کہا جاتا ہے تبدیلی کو، یعنی کسی چیز کو بدلنا، اس چیز کا نام اقلاب ہے۔ آج جو ہم قاعدہ پڑھیں گے وہ اقلاب اور نون ساکن تنوین کا ہے، یعنی اقلاب کے قاعدے میں نون ساکن اور تنوین کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اقلاب کہا جاتا ہے تبدیل ہونے کو، بدل جانے کو، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں بدل دینا، اسی چیز کا نام اقلاب ہے۔ اب ہم پڑھیں گے اقلاب کا قاعدہ۔ اقلاب کہا جاتا ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں نون ساکن اور تنوین کے بدلے غنہ کے ساتھ میم کا تلفظ ہوگا۔ اس قاعدے میں صرف 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، یعنی یہ قاعدہ لمبا چوڑا نہیں ہے، بہت ہی آسان اور سہل انداز سے یاد ہونے والا قاعدہ ہے اگر آپ نے اس قاعدے کی 3 چیزیں یاد رکھ لیں۔ نمبر 1، اقلاب کیا ہے، یعنی اقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو۔ نمبر 2، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو کیا ہوگا۔ نمبر 3، اس جگہ میم کا تلفظ ہوگا، یعنی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین آ جائیں تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے، وہاں پر کس طرح تلفظ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد کہیں پر بھی قرآن میں کہیں پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو اس حرف با کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوگا تو اسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ وہاں پر نون ساکن اور تنوین کے بدلے غنہ کے ساتھ میم کا تلفظ ادا کیا جائے گا۔ اب ہم اس کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہمیں ملتی ہے سورہ بقرہ میں، من بعد میثاقہ۔ اس مثال میں غور کریں، نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف با آیا ہے، اور قاعدہ جو ہم نے ابھی پڑھا کہ نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن کے بدلے غنہ کے ساتھ میم کا تلفظ ہوگا، یعنی قرآن مجید میں کہیں بھی نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو وہاں چھوٹا سا میم بنا ہوا رہتا ہے۔ نون ساکن کو پڑھنے کے بجائے اس جگہ میم کی آواز نکالی جاتی ہے، یعنی نون سے پہلے ہم جو ہے اس کو ملانا ہے اس میم سے جو با کے اوپر آیا ہوا ہے، یعنی نون ساکن دیکھیں اس مثال میں جیسے میم بعد میثاقہ۔ اب یہاں جو ہے نا ہم نون کو پڑھ ہی نہیں رہے، آپ یوں سمجھیں کہ یہاں پر نون ہے ہی نہیں، جو نون سے پہلے جو میم ہے اس میم کو ہم با کے اوپر جو میم ہے اس سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، جیسے میم بعد میثاقہ، میم بعد میثاقہ، میم بعد میثاقہ۔ دیکھیے، امید ہے یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ ہماری نون ساکن والی مثال یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے اسی طرح تنوین کی مثال، وہ بھی ہمیں سورہ بقرہ میں ملتی ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اس مثال میں دیکھیں کہ صاد کے بعد میم ہے اور میم کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد حرف با آیا ہے اور حرف با کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس جگہ میم سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی اس جگہ تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اب سنیں، تنوین کی آواز ہوتی ہے میم دو زبر من، میم دو زبر من، لیکن یہاں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سم سم۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ اس درمیان والے میم کو جو صاد کے بعد ہے ہم اس کو ہٹا کر
صاد کو جو با کے اوپر والا میم بنا ہوا ہے اس سے ملا کر پڑھ رہے ہیں، اور یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی تنوین یہاں پہ پڑھ رہے ہیں۔ دو تنوین کی مثال میم دو زبر من ہوتی ہے، اور ایک تنوین کی مثال میم زبر ما ہوتی ہے، تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم ادھر ایک ہی تنوین پڑھ رہے ہیں، جس سے یہ ہو رہا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی میم کو ہم نے میم میں ملا کر بدل کر پڑھ دیا، یعنی میم پہلا والا جو تھا اس کو نکال کر ہم نے صاد کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھ دیا۔ امید ہے یہ دونوں مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اقلاب کا قاعدہ بہت ہی آسان ہے، اس میں آپ کو صرف 3 چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہیں۔ اقلاب کی تعریف کیا ہے؟ اقلاب کی تعریف یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر کسی جگہ حرف با آ جائے تو اس حرف با کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوگا، تو نون ساکن اور تنوین کے بدلے غنہ کے ساتھ وہاں میم کا تلفظ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے۔ نمبر 3، تیسری چیز یہ ہے کہ اس جگہ میم کا تلفظ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا آسان سا قاعدہ ہے، امید ہے آپ کو یہ قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔